کبھی بھی دوسرے مکتب فکر والوں پر تنقید نہیں کی. اور آج کے جو ماحول حیدرآباد کا ہے کہ مشائخین ورسس علماء، یہ غلط ہے، یہ روایت ہی نہیں ہے. علماء مشائخین کا احترام کرتے ہوئے ہیں، مشائخین علماء کا احترام کرتے ہیں، علماء ان کا احترام کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، اور مشائخین ان کی تعظیم کرتے ہیں. یہ ہم دیکھتے ہوئے ہیں اور ایسا ہونا چاہیے. جو کچھ ہو رہا ہے دیکھیے، ہم حب علی میں بغض معاویہ نہیں کرتے. حضرت علی علی ہے اور معاویہ معاویہ ہے. اجتہادی غلطی کس ہو گئی سب کو معلوم ہے نا. حضرت معاویہ سے اجتہادانہ غلطی ہوئی سب کو معلوم ہے. پھر اب لے کے ان کو لے کے ایک ایک صحابی کو لے کے اب چلی بات کہاں تک آئی؟ خلفاء راشدین تک آگے بات. یہ کون سا ایمان ہے؟ کیا ہم آج سے 20-25 سال پہلے ایسی تقاریر سنتے تھے کیا؟ نظامیہ کا جو مسلک ہے، مسلک اعتدال کا مسلک ہے، وہ بہترین مسلک ہے، اور اسی پر حضرت مفتی صاحب گامزن تھے اور اس کے خیال تھے. اور آپ کے فتووں میں دیکھ لو، اعتدال پسندی، کسی پہ اعتراض نہیں، شدت نہیں، جو تھی علمی بات مختصر الفاظ میں لکھ دیتے، بس سائن کرتے، مفتی عظیم الدین ختم. بس تو عرض کرنا یہ ہے، آج کے جو ہے نوجوان جو ہے مشائخ سے میری درخواست ہے کہ ہم ان کا احترام کرتے ہیں. ہم تو جو ہے مشائخین کے دل دادا ہے، ان کا احترام کرتے ہیں کہ وہ نظامیہ اور نظامیہ کے علماء کے خلاف. میں تو اس میں مارکیٹ میں نہیں آیا، معلوم ہی نہیں میرے کیا ہے. کبھی کبھی جو ہے یہاں سے وہاں سے کچھ سنتے آئی تو میں تو اپنے آپ کو دل رکھا بھائی اب یہ آخری دور ہے، اللہ اللہ کرو بھائی کہاں کا لگا، اپن تو عالم علی میں نہیں ہے. اور حضرت ہمارے ابو الفدا کا صدقہ تھا، جو کچھ مل گیا. تو ہم یہ ابحاث میں، یہ مارک میں نہیں پڑھ رہے ہیں. مگر ایک میری درخواست ہے کہ حیدرآباد کا جو مزاج ہے اور علماء نظامیہ کا جو مزاج ہے، اس سے آپ واقف ہونا چاہیے کہ ہمارا مسلک اعتدال ہے، اس پر بھی تنقید ہو رہی. ارے خیر الامور اوسطها تو ہے نا صاحب، وہ ہر ایک میں، وہ حدیث ہر جگہ ہے، کھانے میں، پینے میں، چلنے میں، پھرنے میں، اسراف میں، ہر جگہ ہے. اس معتدل اور اعتدال ہمارا مسلک ہے، تو اس کو ہاتھ نہیں جانے چاہیے، اس کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے. پھر سے میری گزارش ہے کہ ہم مشائخین کا دل سے احترام کرتے ہیں، اور جو ہے ہم کو حضرت علی سے محبت ہے. آپ تو کیا آگے چل کے میں بول رہا ہوں، ایک حدیث یہ حضور فرماتے ہیں میں اور علی ایک نور سے ہے. سنتے اور آپ کچھ اور کیا ہونا چاہیے؟ میں اور علی ایک ہی نور سے، یہ بھی روایت ہے. اور صاحب خیبر، فاتح خیبر، اور پھر باب العلم، کیا صاحب، کیا ان کے فضائل ہے؟ حضرت کے فضائل آپ گننے بیٹھے، مناقب تو کوئی ثانی نظر نہیں آتا. مگر اب جو خلافت کا معاملہ ہے، جو چلتے آ رہا ہے، وہ چلنے دینا بھائی. حضرت بندہ نواز کا مسلک بھی یہی ہے، مفتی صاحب کا بھی یہی مسلک ہے. جامع نظام بھی یہ بولتے آ رہا کہ جو ہے ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی. اب رہی بات گھر کی بات ہے، فضیلت کی بات ہے، ولایت کی بات ہے، ٹھیک ہے، مسلمہ ہے. حضرت علی بچپن سے آپ کاشان نبوت میں آپ نے آنکھ کھولی، اور آپ جو ہے مدینہ میرے آقا ہے، تو آپ باب العلم میں اور کیا چاہیے صاحب، اور کیا ڈیفینیشن چاہیے؟ تو عرض کرنا یہ ہے کہ ہم چاروں خلفاء کی ہم تعظیم کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. اور یاد رکھو، لا تسبوا اصحابی کو یاد رکھو، میرے اصحاب کو گالی گلوج مت کرو. میرے اصحاب کو، حضرت خالد بن ولید کون ہے؟ جنگ احد کا کایا کون پلٹائے؟ جنگ احد کا کایا کون پلٹائے؟ خالد بن ولید، ابو سفیان، یہ سب ہوا. اب ان کو آپ کیا کیا لے کے کتوں کا آپ جو ہے نعوذ باللہ جو ہے شجرا کھولیں گے؟ یہ کہاں تک جاری بات؟ حضرت ابو صدیق تک جاری بات. تو میری اس پلیٹ فارم کے ذریعے میری گزارش ہے، ہمارے رضوان پاشا ہمارے روحانی پیشوا ہیں، مگر میری نسبت ان سے یہ ہے کہ روحانی تو تعلق ہے، ہم شجرا پڑھتے، مگر میرے کو اس واسطے بولنے کی ضرورت ہوئی کہ وہ داعی جلسہ ہے اور میں ان کا استاد ہوں. دوسرے پلیٹ فارم پہ نہیں بول سکتا، مگر میرے کو حق ہے. رضوان پاشا کی علمیت، عارف پاشا کی علمیت، ارے صاحب ڈنکا بج رہا ہے دونوں کا، مگر غلو نہیں ہونا چاہیے، حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. آپ لوگوں کا ایک مقام ہے، آپ کو دنیا پیشوا مانتی ہے، مقتدا مانتی ہے. یہ جو تاج ہے آپ کے سر پر، وہ تاج کی لاج رکھ لیجیے. اور پھر یہ نظامیہ کے ہے آپ لوگ، یہ نظامیہ سے آپ کو شہرت ملی، آپ کی نسبت تو ہے روحانی، مگر نور میں کون ہے؟ نظامیہ کا دخل ہے. ان کے ساتھ کیا جو ہے کی تربیت، ان کی تعلیمات، ان کا سب آپ نے ایک جلسہ رکھ کے مفتی صاحب کی بہت بڑی خدمت انجام دی، اور بہت بڑا جو ہے خراج عقیدت پیش کرنے کا پلیٹ فارم جو آپ نے بنایا، آپ اس کے لیے مبارکباد ہے. ہم سب کی طرف سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے خدمات کو اللہ تعالیٰ اور جو ہے پھیلائے، اور آپ کے علم کو، آپ کے سینے کو اور کھولے، آپ کا فیض جاری ساری رکھے، اور آپ کے والد محترم کا سایہ ہم پر دراز فرمائے. تو میں ان چند باتوں کے ساتھ
میں آپ سے